میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے مثل تیرا کرم جان رضا گناہوں پہ ہے تم ہے تیرے نار پہ وہ گلشن ہو سہرا ہو تیری یاد پت پر سے نہیں دیکھتے اپنے احمد پر سے نہیں دیکھتے اپنے احمد پر بھی برسانے والے پر بھی برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ امام نے فرمایا حضور کی بارگاہ میں جاؤ تو کیسے جانا ہے، کس ادب سے جانا ہے؟ کہتے ہیں سواری سے اپنی تجھ سے بہت کرنا، سواری سے اپنی تجھ سے بہت کرنا، مدینے کے ظاہر ذرا تو سفرنا، یہاں تھا میرے مصطفیٰ کا گزرنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے تو جانے والے، ارے سر کا موقع ہے تو جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سبحان اللہ۔ کبھی غوث و خواجہ کے نام سے اونچے، کبھی غوث و خواجہ کے نام سے اونچے، درودوں سے اونچے، سلاموں سے اونچے، صحیح العقیدہ اماموں سے اونچے، تیرا خائی تیرے غلاموں سے اونچے، تیرا خائی تیرے غلاموں سے اونچے، ہے مومن پر عجب کھانے والے، ہے مومن پر عجب کھانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سبحان اللہ۔ بے شک سوال بڑھے یا رسول اللہ کہ غلام نبی خلد میں جا بسے گا، ہم غلامان مصطفیٰ سبحان اللہ والحمدللہ کہتے ہیں غلام نبی خلد میں جا بسے گا، جہنم میں آقا کا منکر چلے گا، جو سنی ہے وہ تو ہمیشہ کہیگا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، ارے خاطر ہو جائے چلے جانے والے، ارے خاطر ہو جائے چلے جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والا۔ آپ پیچھے سے بات فرمائیں کہ سبحان اللہ کہ یہ نجدی منافق ہے، گندا ہے واللہ، ہے سبحان اللہ۔ بڑا پیارا شعر کہ نجدی منافق
ہے گندا ہے غلہ غلاظت کے بل کے گندا ہے غلہ جہنم پہ نام سکا گندا ہے غلہ جو مردہ کہے تم کو مردہ ہے ولا تو زندہ ہے ولا تو زندہ ہے ولا تو زندہ ہے ولا میرے چشم عالم سے چھپے جانے والے میرے چشم عالم سے چھپے جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے مکہ سماعت فرمائے کہ سبحان اللہ اس صدا گیت ان کی محبت کے گانا جگر منکروں کے یہی دل جلانا عبید رضا ان سے دھوکا نہ کھانا رضا کا یہ پیغام نہ بھول جانا رضا نفس دشمن ہے دانے میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے دانے میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چند رنگ والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چند رنگ والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تشہید میلاد النبی قاضی کرناٹک مفتی محمد اسلم صاحب قبلہ مسجد رؤوف مسلک اعلی حضرت آگے آ جائیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ الحمد للہ الذی فضل سیدنا ومولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه ومن هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام ملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس آیت کریمہ مقدسہ معطرہ کو میں نے پڑھا اس سلسلے میں کچھ عرض کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر کے نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ دل کی اتھار گہرائیوں سے نبی پاک جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گہربار میں علی درود السلام پیش فرما لے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن پاک میں ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ، اے محبوب آپ فرما دیں، اے محبوب آپ فرما دیں
قرآن کی آیت تو ویسے ہی بہت باوزن ہے، اس سے بہتر کلام ہو نہیں سکتا، لیکن رب فرمائے کلام اس کا ہے، محبوب آپ اپنی زبان سے فرماتے ہیں۔ تو اس سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کا اعتراف ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ، اے محبوب آپ فرماتے کہ اللہ کے فضل پر تم خوشیاں مناؤ، اللہ کے فضل پر تم خوشیاں مناؤ۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ جو تم دنیاوی چیزیں جمع کرتے ہو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ایک انسان اپنا گھر کھڑا کرتا ہے، گھر بناتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ گھر ہمیشہ نہیں رہتا، رہنے والا بھی ہمیشہ نہیں رہتا، کبھی گھر پہلے چلا جاتا ہے اور کبھی رہنے والا پہلے چلا جاتا ہے۔ انسان مال تجارت کرتا ہے، مال کو جمع کرتا ہے، مال تو گھومنے والی چیز ہے، وہ ایک جگہ رہے گی، زیادہ رکھنے کی کوشش کریں گے یا تو ڈاکہ پڑے گا یا پھر کچھ نہ کچھ ہوگا، چوری کا۔ پہلے چوریاں مشکل تھی، اب چوریاں زیادہ آسان ہو گئی۔ جتنا زمانہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ آپ زیادہ محفوظ ہیں، اتنا آپ زیادہ غیر محفوظ ہیں۔ پہلے چور کو چوری کرنے کے لیے گھروں میں ڈاکہ ڈالنا پڑتا تھا، بڑی بڑی تجوریاں ہوتی تھی، ہتھوڑے وغیرہ سے پھوڑنے پڑتے تھے، توڑنے پڑتے تھے، محلے والے جاگ جاتے تھے، بہت وقت لگتا تھا، خون خرابہ بھی ہوتا تھا۔ آج ان تمام چیزوں کی ضروری نہیں ہے، ایک OTP آپ کا پورا بینک بیلنس خالی کر دے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، آپ کی ایک ذرا سی غلطی جو ہے وہ آپ کو بربادی کی طرف لے کر کے چلی جائے گی۔ بہرحال یہ چیزیں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں۔ چلو اللہ کا فضل تو اولاد بھی ہے، اولاد بھی یہ ہے کہ اولاد کبھی لائق ہوتی ہے، کبھی نالائق ہوا کرتی ہے۔ چلو نالائق ہوئی تو اس کو چھوڑ دو، لیکن لائق ہوئی تو اس کو تو اپنے پاس رکھ سکتے ہو، لیکن یہ اولاد کہاں تک کام آئے گی؟ یہ اولاد کہاں تک کام آئے گی؟ زیادہ سے زیادہ قبر میں اتارنے تک آپ کے کام آئے گی، اس کے بعد کوئی کام نہیں آئے گی۔ آپ کو اتار دیا گیا، مٹی ڈال دی گئی، معاملہ ختم ہو گیا۔ اب وہ لائق ہے تو زیادہ سے زیادہ کچھ دنوں تک آپ کے لیے دعا کرے گی، کرائے گی، قرآن خوانی ہوگی، یہ ساری چیزیں ہوگی، تو وہ بھی بہت دنوں تک باقی رہنے والی رحمت فضل نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی بھی نعمت آپ لے لو، وہ بہت دنوں تک باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے کیا؟ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جو اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ ان سے دل لگاؤ گے تو چوری ہونے کا خدشہ نہیں رہے گا، جیسا کہ مال چوری ہو جاتا ہے۔ ان سے اگر دل لگاؤ گے تو مکان کی طرح وہ ایسا نہیں ہے کہ ختم ہو جائے کہ پہلے مکاندار چلا جائے یا مکان چلا جائے، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہوتی، لیکن رسول اللہ سے دل لگانے والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جایا کرتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سب سے بڑے فضل ہیں، اور یہ جو ہم جمع کرتے ہیں اس سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ کائنات میں چاہے اولاد ہو چاہے مال ہو، کوئی بھی چیز قبر میں ساتھ میں نہیں جایا کرتی، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جس نے دل لگایا وہ محبت زمین کے اوپر بھی کام آتی ہے اور زمین کے نیچے بھی کام آیا کرتی ہے۔ یہ کبھی ختم ہونے والی دولت نہیں ہے۔ ایک انسان قبر میں ہزاروں ہزار سال رہے گا، وہاں اسے پانی نہیں ملے گا، کھانا نہیں ملے گا، وہاں پر عیش و آرام کی چیزیں نہیں ملیں گی، یہ ساری چیزیں اس کو نہیں مل پائیں گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اگر محبت رہی تو نبی پاک خود ارشاد فرماتے ہیں، رب فرمائے گا کہ اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائے، جنتی بچھونا بچھا دیا جائے، جنتی نعمتیں دی جائیں۔ اور آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے دنیا کی چیزیں ختم ہوتی ہیں، جنت کی چیزیں کبھی ختم نہیں ہوا کرتی۔ تو نعمتیں لازوال جو ملی وہ رسول اللہ کے پیدائش سے رسول اللہ کو اللہ کا سب سے بڑا فضل مانا تبھی تو ملی، اور وہ فضل کام کہاں کہاں آیا؟ فرماتے ہیں کہ زمین کے اوپر ہے تب بھی فضل کام آ رہا ہے،
کیونکہ ایک انسان اگر دہریہ ہو جائے، اللہ کی عبادت نہ کرے، نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، ظاہر سی بات ہے وہ گنہگاروں میں شامل ہے۔ لیکن جو رسول اللہ سے محبت کرے گا وہ رسول اللہ کے اعمال سے بھی محبت کرے گا۔ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے تو ایسا نہیں تھا کہ وہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ رسول اللہ سے محبت کرے اور سرکار روزہ رکھے اور یہ حضرات روزہ نہ رکھے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام فرماتے۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ صحابہ کرام فرض نمازوں کے علاوہ بھی نوافل کا بھی اہتمام فرمایا کرتے تھے، تیسرا بھی رکھ لیا کرتے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ ایک روزے کے بعد سرکار نے دوسرا روزہ رکھا اور پھر اس کے بعد تیسرا روزہ بھی رکھ لیا بغیر افطار کے، تو انہوں نے بھی سرکار کے نقش قدم پر چلنا چاہا اور بغیر افطار کے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ لیکن سرکار کی قوت الگ تھی، صحابہ کرام کی قوت الگ تھی۔ 2-3 روز کے بعد حالت ایسی ہو گئی کہ صحابہ کرام بے ہوش ہونے لگے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا یہ بے ہوش کیوں ہو رہے ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا حضور یہ آپ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں اس لیے ایسا ہو رہا ہے۔ سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو منع فرمایا ایسا نہ کرو، کیونکہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، اور طاقت دینے والی ذات میرے رب کی ہے، میری جیسی طاقت تمہارے اندر نہیں ہے۔ ایوکم مثلی فرمایا کون ہے جو تم میں سے میرے مانند ہو جائے، میری طاقت الگ ہے، تمہاری طاقت الگ ہے۔ بتانے کا مقصد کیا تھا کہ سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کی تو ہر اس شے سے محبت کی جن چیزوں سے سرکار نے محبت کی، جن چیزوں سے سرکار نے محبت کی۔ اب آؤ یہ کیا محبت کا سلسلہ ختم ہو گیا؟ فرمایا نہیں، اب آدمی قبر میں گیا تو اب اسی محبت کی وجہ سے نیکیوں کا ذخیرہ لے کر کے گیا کہ نہیں گیا؟ دنیا کی نعمتیں ختم ہو گئیں لیکن نیکیوں کا جب ذخیرہ رہا اور یہ ذخیرہ لے کر کے قبر میں گیا تو نیکیوں کا ذخیرہ کبھی ختم نہیں ہوا۔ آپ نے پڑھا، آپ نے سنا ہوگا، روایتوں میں آتا ہے کہ جب گناہ کے فرشتے، جب عذاب کے فرشتے آتے ہیں، آدمی نے اگر روزہ رکھا ہو، نیک کام کیے ہوں، نمازیں پڑھی ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جسم و جسمانیت عطا فرما دیتا ہے۔ روزہ کھڑا ہو جاتا ہے عذاب کے فرشتوں کے سامنے اور کہتا ہے اسے عذاب نہ دو، میں اس کے حق میں سفارش کر رہا ہوں، میں اس کے حق میں سفارش کر رہا ہوں۔ نمازیں اپنی جگہ پہ کھڑی ہو جاتی ہیں، انسان کی نیکیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، جب عذاب کے فرشتے عذاب لے کر کے آتے ہیں ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر یہ کہا کرتے ہیں کہ ان کی نیکیاں، ہم اس بات کی سفارش کر رہے ہیں کہ یہ دنیا میں نیک تھا۔ اب عذاب کے فرشتے ان کی سفارش کو قبول بھی کرتے ہیں اور چلے بھی جاتے ہیں، یعنی وہ عذاب جو ہزاروں ہزار سال چلنا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنیاد پر وہ بھی ختم ہو جایا کرتا ہے، وہ بھی ختم ہو جایا کرتا ہے۔ اور یہ سلسلہ بھی ختم نہیں ہوا، یہ سلسلہ بھی ختم نہیں ہوا۔ قیامت میں آئے آپ کو یہ بات بارہا بتائی گئی، 50,000 سال کا دن ہوگا، بہت زیادہ گرمی ہوگی، وہاں پہ کوئی عمارت نہیں ہوگی۔ بتاؤ آج گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ اگر مسجد میں بیٹھنا پڑے دشواری ہو جایا کرتی ہے، لیکن اس وقت 50,000 سال کھڑے ہو کر کے کیسے گزارا جائے گا؟ تو کہا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو عام آدمیوں کے لیے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والے ہوں گے، ان کی محبت میں پلنے والے ہوں گے اور حقیقی محبت رکھنے والے ہوں گے، ان کا حال یہ ہوگا کہ 50,000 سال کا دن ایسے ہی گزر جائے گا جیسے عصر سے لے کر کے مغرب کا وقت گزرا کرتا ہے۔ 50,000 سال کا دن ایسے ہی گزر جائے گا جیسے کہ عصر سے لے کر کے مغرب تک کا وقت۔ بتاؤ تمام نمازوں میں سب سے کم نماز کا وقت لے جاتی ہے، لیکن یہ محبت ایسی ہے جو انسان کو سرخ روئی عطا کیا کرتی ہے۔ یہ محبت ایسی، دنیا کے کسی انسان سے تم محبت کرو بدنام کر دیتا ہو، تو کسی بھی انسان سے، کوئی بھی انسان ہو، اگر تم بہت زیادہ ٹوٹ کر کے محبت کرو گے اس سے، دیکھو ایک نہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بدنام
باپ بیٹے سے بھی کبھی محبت کرتا ہے، بیٹا باپ سے بھی کبھی محبت کرتا ہے۔ انسان عمومی طور پر عورت سے محبت کرتا ہے جو گناہ کا باعث ہوا کرتا ہے۔ اگر محبت وہ محبت ہے جس کو سرکار نے محبت کہا تب تو محبت ہے، تب تو محبت ہے۔ اور اگر وہ اپنے طور پر محبت کا اظہار کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ محبت نہیں ہے، وہ عیش و عشرت ہے اور گناہ کا سبب ہے، وہ گناہ کا سبب ہے۔ آج عمومی طور پر یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ نہیں دیکھی جاتی؟ بے جھجک گفتگو ہوتی ہے، بازاروں میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا ہوتا ہے۔ بڑے عجیب انسان ہے، اب تو یہ کہ پہلے ساتھ میں رہو، شادی بعد میں کرو۔ آپ کی دنیا میں ہمارا مذہب ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ اور یاد رکھو، آج آپ ترقی کے نام پر جو کچھ کر رہے کرتے رہو، لیکن پاکیزہ زمانہ وہ زمانہ تھا جس میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ پاکیزہ زمانہ وہ زمانہ تھا جس میں ایسا نہیں ہوتا تھا، اور جس میں ایسا نہیں ہوتا تھا اولیاء اللہ انہی کی نسلوں میں پیدا ہوا کرتے تھے، انہی کی نسلوں میں پیدا ہوا کرتے تھے۔ ایک زمانہ وہ کہ عورتیں دودھ بھی پلاتی تھی تو باوضو ہو کر کے پلایا کرتی تھی، قرآن پاک پڑھتے ہوئے پلایا کرتی تھی۔ آج تماشے بازیاں کیا ہو رہی ہے؟ ماں کو دودھ پلانے کی فرصت نہیں ہے، باہر کا دودھ پلایا جاتا ہے۔ ماں کو آج کچھ بھی کام کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ یار وقت جا کہاں پہ رہا ہے؟ بات سیدھی سی ہے کہ موبائل میں گھسے ہوئے ہیں، واٹس ایپ کی دنیا میں ہے، یوٹیوب کی دنیا میں ہے۔ آج ماں اگر اولاد کو دودھ بھی پلا رہی ہے تو ناچ گانا دیکھتے ہوئے پلا رہی ہے، ناچ گانا دیکھتے ہوئے پلا رہی ہے۔ بتاؤ اولاد پہ کیا اثر پڑے گا؟ بتاؤ اولاد پہ کیا اثر پڑے گا؟ ظاہر سے ایک بات یاد رکھنا، ماں اپنے دودھ کے ذریعے سے اپنے اخلاق کو اولاد میں سمویا کرتی ہے، سمویا کرتی ہے۔ اگر اخلاق ایسے ہوں، میں نے بارہا اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ ایک اللہ کے ولی کے بچے تھے، ایک کہتے ہیں چوروں کی جماعت میں گئے، نصیحت کی، چوروں کی جماعت نے قبول کر لیا، آپ کی باتوں کو قبول کر لیا، توبہ کیا، پھر آپ کے ہاتھ پر ایمان ملائے، بہت خوش ہوئے، والدہ کو آ کر کے بتایا، والدہ میرا کمال آپ نے دیکھا۔ کہا کیا کمال ہے؟ کہا میں چوروں کی جماعت کے پاس گیا تھا، میں نے وعظ و نصیحت کی، انہوں نے وعظ و نصیحت کو قبول کر لیا، میرے ہاتھ پہ توبہ کی، اور پھر توبہ کرنے کے بعد وہ اسلام میں بھی داخل ہو گئے، یہ میرا کمال ہے۔ والدہ نے چاہ کر کے کہا بیٹا تیرا نہیں ہے تو میرا کمال ہے، بیٹا تیرا نہیں ہے تو میرا کمال ہے۔ عرض کیا ارے گیا میں تھا، وعظ و نصیحت میں نے کی تھی، سمجھایا میں نے تھا، میں نے دین کی باتیں بتائی تھی، سارے کام کرنے والا میں، والدہ بولے کہ کمال آپ کا ہے۔ کہا جس زبان سے تو بول رہا ہے اس زبان میں گویا ہی جس دودھ نے پیدا کی ہے وہ میرے دودھ نے پیدا کی ہے، اور اس کو جو میں نے پلایا ہے وہ درود پاک پڑھ کر کے پلایا ہے اور باوضو ہو کر کے پلایا ہے۔ یہ برکتیں وہاں کی ہیں، یہ برکتیں وہاں کی ہیں۔ اب بتاؤ، اب میں نے یہ کہا کہ اب معاملات جو ہیں یہاں تک خراب ہو گئے، آپ کی دنیا ترقی یافتہ، اب شادی سے پہلے بھی ساتھ میں رہا جا رہا ہے، شادی کے بعد میں بھی، لیکن یاد رکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملنا جلنا بات کرنا شادی سے پہلے یہ سب حرام کرا دیا۔ آپ کی دنیا اگر کہتی ہے کہ ہم 1400 سال پہلے کی بات کرتے ہیں تو یقیناً ہم 1400 سال پہلے کی ہی بات کرتے ہیں، اور آج ہمارا اترا ہے تو 1400 سال پہلے ہی اترا ہے۔ احادیث مبارکہ جو موجود ہیں وہ 1400 سال پہلے کی ہیں، اسی لیے 1400 سال پہلے والے زمانے کو میرے سرکار فرماتے ہیں خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، اسی لیے آپ بات بھی کیا کرتے ہیں تو اس بہتر زمانے کی بات کیا کرتے ہیں، اسی لیے آپ بات بھی کیا کرتے ہیں تو اسی بہتر زمانے کی بات کیا کرتے ہیں۔ بہرحال بتانا یہ مقصد تھا کہ اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کے رسول کی عقیدت انسان کو ہمیشہ صحیح راستے پر لے کر کے جاتی ہے۔ اگر یہ محبت نہ ہو تو انسان بھٹک جایا کرتا ہے، انسان بھٹک جایا کرتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو، قرآن پاک میں فرمایا خیر مما یجمعون، سب سے بہتر وہ ہے جو تم جمع کرتے ہو، ان تمام میں بہتر وہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ آپ ابھی پیدا نہیں ہوئے، آپ ابھی پیدا نہیں ہوئے، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی آپ کے دادا ہے کلید بردار کعبہ، یعنی کعبہ شریف کی جن کے پاس کنجی رہا کرتی تھی،
ہے نا, حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مطلب بہت سارے لوگ بولتے ہیں, مطلب نہیں ہے, مطلب ہے. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سرکار کے دادا ہے نا, دادا محترم ہے, اور بڑے باوقار. خود فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ طواف کعبہ کرنے کے بعد حجر اسود سے سر لگا کر کے سو گیا. آج کے زمانے میں حجر اسود کو چھونا بھی بہت مشکل ہے, بھیڑ اتنی زیادہ ہوتی ہے. وہ بھی میرے رسول ہی کا عطیہ ہے, وہ بھی میرے رسول ہی کا عطیہ ہے. تو کہتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کعبہ کرنے کے بعد حجر اسود سے سر لگا کر کے سو گئے. خواب دیکھا تو یہ دیکھا کہ زمین سے بنو ہاشم, آپ کا قبیلے کا نام بنو ہاشم ہے, وہاں سے ایک درخت نکلا اور نکلتا ہی چلا گیا اور بڑا ہوتا ہی چلا گیا. اتنا بڑا ہوا کہ اس کی شاخیں آسمان کے اندر تک چلی گئی, اور پھیلاوے کی جب بات آئی تو مشرق سے مغرب تک اس کی پوری شاخیں پھیل گئی. اور پھر انہوں نے خواب میں دیکھا کہ بنو ہاشم کے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اس درخت سے چمٹ گئے, تو جو چمٹے ان کو اس درخت میں اپنی پناہ میں لے لیا اور کھانے پینے کے اپنے پھل بھی عطا کیے. اور کچھ لوگ تلوار لے کر کے آئے کاٹنے کے لیے. تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے یہ دیکھا کہ ایک حسین و جمیل انسان ظاہر ہوا, ویسی صورت کسی کی ہم نے دیکھی نہیں, اتنا حسین تھا اور اتنا جمیل تھا. کہتے ہیں وہ آیا اور جو لوگ تلوار لے کر کے درخت کی طرف بڑھ رہے تھے ان کی طرف گئے اور سب کو کاٹ کر کے رکھ دیا. اب یہ خواب دیکھنے کے بعد حضرت عبد المطلب جب بیدار ہوئے پسینے سے شناکور تھے کہ یا اللہ ماجرا کیا ہے, یا اللہ ماجرا کیا ہے. اللہ اکبر. اس زمانے میں جو کاہن وغیرہ ہوا کرتے تھے آپ ان کے پاس پہنچے اور کہا میرے خواب کی تعبیر بتاؤ. کہا کیا خواب دیکھا. حضرت عبد المطلب نے بتایا ایسا درخت ظاہر ہوا, روشن تھا, اس میں سے روشنی نکل رہی تھی, بڑھتے بڑھتے آسمانوں میں پہنچا, مشرق سے مغرب تک پھیل گیا اور کچھ لوگ اس سے چمٹ گئے. تو حضرت عبد المطلب نے شروع میں اس سے پوچھا اچھا ایک بات بتاؤ, جو لوگ اس درخت سے نہیں چمٹے کیا درخت ان کو پھل دے گا؟ کاہن نے فوراً جواب دیا ہرگز نہیں. کہا پھر دے گا کس کو؟ کہا جو ان سے چمٹ گئے. لیکن حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کاہن کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی, اور پھر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اچھا پورے خواب کی تعبیر تو بتاؤ. اللہ اکبر. کاہن نے کہا عبد المطلب اگر آپ کا خواب سچا ہے تو آپ کی نسل میں عنقریب اللہ تبارک و تعالی ایک پیغمبر کو مبعوث فرمانے والا ہے. کہا وہ جو لوگ چمٹ گئے درخت ان کو پھل بھی دے رہا تھا اور پناہ بھی دے رہا تھا. اس سے مراد اسلام ہے. جو عرب کے لوگ اسلام سے وابستہ ہو جائیں گے اسلام ان کو پناہ بھی دے گا اور غذا بھی دے گا, اور جو اسلام کی جڑیں کاٹنے کے لیے آئے گا اللہ اسے کاٹ کر کے رکھ دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کاٹ کر کے رکھ دے گا. تو آج بھی تو وہی مثال ہے, اسلام سے وابستہ رہو, اسلام سے چمٹ کر کے رہو گے. دنیا آج یہی دکھاتی ہے نا اسلام کی وجہ سے تمہاری بدنامی, اسلام کی وجہ سے بدنامی نہیں ہو رہی, ہمارے اعمال کی وجہ سے بدنامی ہو رہی ہے, یہ اتنا ذہن میں بٹھا لو. دنیا کا سب سے اچھا, دنیا کا سب سے سچا اگر کوئی مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے. اس کو جو بدنام کر رکھا ہے گانے والوں نے,
ڈھول بجانے والوں نے، الٹے سیدھے کپڑے پہننے والوں نے، زیادہ انگوٹھیاں پہننے والوں نے، اپنا حلیہ برباد کر کر کے رکھنے والوں نے، ادھر کے ادھر تماشے کرنے والوں نے، آگ میں کودنے والوں نے، اس کا اسلام نام نہیں ہے۔ اسلام وہی ہے جو رسول پاک نے کیا ہے، اسلام وہی ہے جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا، اسلام اسی کا نام ہے۔ اتنا سے ہی وابستہ رہو گے، یقیناً اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ اب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو انہوں نے کہا، کاہن نے کہا، ان قریب تمہاری نسل میں اللہ ایک پیغمبر کو پیدا فرمائے گا جس کی تعلیمات ساری دنیا میں پھیل جائیں گی، مشرق و مغرب میں، اور عبد المطلب سنو، اس کے احکامات کوئی انسان لکھ کر کے نہیں دے گا، درخت کی شاخیں آسمان میں پہنچی ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہاں کی رحمتوں کا نزول براہ راست تمہارے پیغمبر پر ہوگا، کتاب اترے گی تو اللہ اپنے پیغمبر پر نازل فرمائے گا، کتاب اترے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر پہ وہ کتاب نازل فرمائے گا، کسی اور پر نازل نہیں فرمائے گا۔ رب کریم ہے تو اپنے محبوب پر سب سے زیادہ قریب ہے، اپنے محبوب پر سب سے قریب ہے۔ اب جب وہ اپنے محبوب پر وہ قریب ہے تو اس محبوب سے وابستہ ہو جائیں گے تو یقیناً ہم بھی تو قریب ہو جائیں گے، ہم بھی تو قریب ہو جائیں گے۔ اور اگر ان سے الگ ہو جائیں گے تو اس زمانے میں آج سے 1400 سال پہلے یہ بات بتا دی گئی تھی کہ جو لوگ تلوار لے کر کے کاٹنے کے لیے آئے تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک و برباد کر دیا۔ یہ اسلام کبھی ختم نہیں ہوگا، اسلام کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ خون بہایا جا رہا ہے، یہ ممالک کے ممالک تباہ کیے جا رہے ہیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، ورنہ اسلام تو سیدھا سادھا تھا، بات صرف ایک تھی، اللہ کو ایک مانو اور رسول اللہ کو پیغمبر مانو۔ یہ تو ہم نے ذاتی فائدے وابستہ کر لیے، یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہماری سرحد ہے، یہ ہمارا پیسہ ہے، یہ ہمارا یہ ہے، یہ ساری چیزیں تو ہم نے بعد میں وابستہ کی نا۔ ہمارے لیے تھوڑی نہ کہا گیا تھا کہ دنیا تمہارے لیے سب کچھ ہے، نہیں، دنیا ہمارے لیے سب کچھ نہیں ہے، ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کو چن لیا ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ بہت ازلی میں فرما دیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی جانوں کو خرید دیا، کس کے بدلے میں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، جنت کے بدلے میں۔ سودا تو تمہارا جنت کا ہوا ہے تو دنیا کیوں ڈھونڈو؟ بات تمہاری جنت کی ہوئی تھی تو دنیا کیوں ڈھونڈو؟ آج دیکھو انسان کتنا بے بس ہے، اتنا بے بس ہے کہ پتہ نہیں میرے بعد کیا ہوگا میرے بچوں کا، ہے نا، پتہ نہیں، ایک ایک گھر بنا کر کے دے دیتا ہوں کم سے کم زندگی۔ یار جب آپ زندگی کی ہی ضمانت نہیں لے سکتے تو گھر کی ضمانت کیا لیں گے؟ جس ذات نے آپ کو پیدا کیا اسی ذات نے ہماری اولاد کو بھی پیدا کیا ہے، جو ذات ہماری حفاظت کر رہی ہے وہی ذات ہمارے بچوں کی بھی حفاظت کرے گی، اور جو ذات ہمیں سانسیں عطا فرما رہی ہے وہی ذات ہماری اولاد کو بھی سانس عطا فرمائے گی۔ خود بھی فرما بردار بنو اور اپنی اولاد کو بھی اللہ کا فرما بردار بناؤ، کیونکہ یہی رب ہے جو کائنات کا محافظ ہے، یہی اللہ ہے جو کائنات کا محافظ ہے۔ اب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم ہوا تو آپ بہت گھبرائے، اس وقت آپ بہت جوان تھے، شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اس وقت شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ کہتے ہیں اسی زمانے میں آپ کا سفر ہوا یمن، ہے نا، اب تو حوثی بڑے مشہور ہو گئے بھائی یمن کے، یمن اور ملک شام یہ وہ مقامات ہیں جن کے لیے رسول اللہ نے برکت کی دعا فرمائی۔ ہاں سرکار ایک مرتبہ دعا فرما رہے تھے، دعائے رحمت، تو کچھ لوگ شام کے حاضر ہوئے اور انہوں نے دعاؤں کی درخواست کی، اے اللہ کے پیغمبر، ظاہر سی بات ہے دریائے رحمت بہ رہا تھا تو اسی میں انہوں نے بھی حصہ لینا چاہا۔ عرض کیا اللہ کے رسول شام کے بارے میں بھی دعا فرما دیں۔ سرکار نے فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا، شام میں برکتیں عطا فرما۔ اور پھر یمن والے حاضر ہوئے، دیکھے کہ سب کے لیے دعا ہو رہی ہے، انہوں نے یمن کے بارے میں بھی عرض کیا، سرکار نے ان کے لیے بھی دعا فرمائی۔
ان کے لیے بھی دعا فرمائے. تو ملک یمن، ملک شام یہ بڑے اچھے ممالک مانے گئے تھے. یہ الگ بات ہے کہ آج آماد گاہ بن چکے ہیں، خون ریزیاں ہو رہی ہیں، انسان اپنے مفاد کی خاطر ایک دوسرے کا خون بہا رہا، ورنہ فی نفسی ہی وہ زمین بابرکت تھی، بابرکت ہی رہے گی. وہ زمین بابرکت تھی اور بابرکت ہی رہے گی. اب آؤ، حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں ملک یمن پہنچا تجارت کے لیے، ملک یمن پہنچا تجارت کے لیے. اب ایک یہودی عالم نے حضرت عبد المطلب کو دیکھا تو اپنے پاس بلایا. پاس بلانے کے بعد کہا عبد المطلب تم کہاں سے؟ کہا عرب سے. عرب میں کہاں؟ کہا مکے سے. اس نے کہا کس قبیلے سے؟ حضرت عبد المطلب نے کہا بنو ہاشم سے ہوں. تو اس نے کہا کہ میں آپ کو آپ کے جسم کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کے جسم کو دیکھنا چاہتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا 17 عورت کے علاوہ. 17 عورت آپ جانتے ہیں، مرد میں جو جسم کا حصہ چھپانا فرض ہے اس کو 17 عورت کہا جاتا ہے. مرد میں ناف کے نیچے سے لے کر کے گھٹنے تک، مرد میں ناف کے نیچے سے لے کر کے، یہ جو برموڈا وغیرہ پہنتے ہیں نا جس میں گھٹنے دکھائی دیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. پینٹ اتنی لمبی ہونی چاہیے کہ کم سے کم یہ گھٹنا چھپ جائے. مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک چھپانا فرض ہے، اور عورت کے لیے کہا اس کا مکمل جسم چھپانا فرض ہے. اس کا مکمل جسم چھپانا فرض ہے. کیسے؟ کہا چہرے اور ہتھیلی کے علاوہ، چہرے اور ہتھیلی کے علاوہ. اب جو یہ بات دیکھی جاتی ہے مرد زیادہ کپڑے پہنتا ہے، عورتیں کم کپڑے پہنتی ہیں، تو بتاؤ یہ دنیا تمہیں کہاں لے کر کے جا رہی ہے؟ شریعت میں یہ ہے کہ مرد کا صرف ناف کے نیچے سے لے کے گھٹنے تک ہی چھپانا فرض ہے. پھر بھی یہ بیچارہ پوری پینٹ پہنتا ہے، پوری شرٹ پہنتا ہے، سب کم سے کم اتنا تو پہنتا ہے. ہاں، اور عورتیں جن کا پورا جسم چھپانا فرض ہے سوائے چہرے کے، سوائے ہتھیلی کے، وہ بھی چہرہ کہا محرمات، یعنی گھر میں باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو جن سے نکاح حرام ہے، ان کے سامنے چہرہ کھول کر کے جانا جائز ہے. ان کے سامنے چہرہ کھول کر کے جانا جائز. ان کے علاوہ ماموں زاد بھائی ہو، خالہ زاد بھائی ہو، کوئی بھی زاد بھائی ہو، ہرگز اس کے سامنے اپنا چہرہ دکھانا جائز نہیں ہے، ہرگز اس کا چہرہ دکھانا جائز نہیں ہے. تو عورتوں میں پورا جسم ہے، 17 عورت جو ہیں عورتوں میں پورا جسم ہے، اور سوائے چہرے کے اور ہتھیلی کے، اور چہرہ بھی محرمات کے لیے، محرمات کے لیے. اور اگر غیر محرم آ جائے تو اب چہرہ بھی چھپانا فرض ہے، چہرہ بھی چھپانا فرض. مرد کے لیے کہا ناف کے نیچے سے لے کر کے گھٹنے تک، گھٹنے تک یہ چھپانا فرض ہے. اچھا، بعض لوگوں کے ذہن میں ایک اور بات آتی ہے کہ اگر لنگی یا کپڑا گھٹنے سے اوپر اٹھ گیا تو وضو ٹوٹ گیا. بھائی وضو کے ٹوٹنے کا تعلق 17 عورت سے نہیں ہے، 17 عورت سے نہیں ہے. اگر باتھ روم میں پہنچا کپڑے چینج کرنے کے لیے اور پاجامہ پہننے کے لیے الگ سے اس نے اگر کپڑے بدل لیے اور صدر کھل گیا تو وضو اور غسل نہیں ٹوٹے گا. وضو اور غسل ٹوٹنے کی الگ وجوہات ہوا کرتی ہیں، الگ وجوہات. ان کا تعلق 17 عورت سے نہیں ہے، لیکن کسی آدمی کے سامنے اس جگہ کو کھولنا یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، یہ حرام ہے، حرام ہے. عمومی طور پر بچے ہمارے جو نابالغ ہیں تو الگ بات ہے، لیکن جو بالغ ہیں سوئمنگ پول وغیرہ میں جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کے جاتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. بھیجو سکھانے کے لیے، لیکن جو اچھی جگہ وہاں پہ بھیجو اور پورے کپڑے کے ساتھ بھیجو، اور پورے کپڑے کے ساتھ بھیجو. کہاں؟ گھٹنے سے اوپر. خود گھٹنا بھی 17 عورت میں داخل ہے، گھٹنا بھی 17 عورت میں داخل ہے. اب یہ بات ذہن نہیں آ گئی. اب سنو، حضرت عبد المطلب کہتے ہیں، یہودی عالم نے کہا تھا عبد المطلب اپنا جسم دکھاؤ. انہوں نے کہا کہ میں اپنا جسم آپ کو صرف وہ حصے دکھا سکتا ہوں جو 17 عورت میں داخل نہیں ہے، ان کے علاوہ نہیں. کہا چلو وہی دکھا دو. لے کر کے گیا اندر اور سب سے پہلے آپ کے نتنوں کو دیکھا تھا. ناک کے جو دونوں حصے ہوتے ہیں ان کو نتنے کہا جاتا ہے. اس کو اٹھانے کے بعد جب اس نے دیکھا تھا دونوں طرف تو واللہ کھڑا ہو گیا،
اور حضرت عبد المطلب سے کہا آپ بھی کھڑے ہو جائیں، اور اس نے کہا میں نے جو چیزیں آپ کے جسم میں دیکھی ہیں اگر وہ صحیح ہیں تو آپ کے خاندان میں اللہ تبارک و تعالی دنیا کی حکومت بھی عطا فرمائے گا اور نبوت کی حکومت بھی عطا فرمائے گا۔ دنیا کی حکومت کیسے؟ دنیا کی حکومت کیسے؟ آج ایک بات بتاؤ، شہنشاہ آتا ہے، مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کوئی بھی الیکشن میں جیت کر کے آتا ہے، 5 سال کے بعد اس کو ٹھکانا نہیں نظر آتا ہے۔ کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، اس کی بادشاہت باقی نہیں رہتی۔ لیکن یہ بتاؤ 1400 سال سے آپ جس بادشاہ کا نام لے رہے ہیں وہ کون سا بادشاہ؟ کہا 1400 سال ہی سے نہیں، ان سے پہلے بھی ان کو بادشاہ کہا گیا، اب بھی بادشاہ ہیں، قیامت تک بادشاہ، قیامت میں بھی بادشاہ، یہاں تک کہ جنت میں بھی وہ بادشاہ رہیں گے۔ ان کی بادشاہت کبھی ختم نہ ہوگی، ان کی بادشاہت کبھی بھی ختم نہ ہوگی۔ اب اس یہودی عالم نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نتنوں کو دیکھا اور قسم کھا کر کے کہا کہ اگر میرا علم صحیح کہہ رہا ہے تو اب اس کے مطابق آپ کو اللہ دنیا کی بھی حکومت عطا فرمائے گا اور نبوت کی بھی حکومت عطا فرمائے گا، نبوت کی بھی حکومت آپ کو عطا فرمائے گا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، ہجرت فرمانے کے بعد کتنے سال لگے تھے عرب میں اسلام کو پھیلنے میں؟ کہا سن 8 ہجری میں مکہ ہی فتح ہو چکا تھا، مکہ المکرمہ فتح ہو چکا تھا، یعنی پورے عرب میں جس بادشاہ کی بادشاہی کا سکہ چل رہا تھا وہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ تھا، وہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ تھا۔ اور یہ وہ بادشاہت ہے جو اس زمانے میں قائم ہوئی اور آج بھی ہے، صبح قیامت تک وہی بادشاہت قائم رہے گی۔ آج یہ بتاؤ دنیا کی کوئی ایک مزار شریف دکھا دو مجھے، دنیا کی کوئی ایک قبر دکھا دو جس کے بارے میں یہ آیا ہو کہ میری قبر پر آ جاؤ تو تمہیں اللہ قیامت میں جنت عطا فرمائے گا۔ ایسا کہیں ہے؟ ایسا کہیں ہے؟ لیکن دنیا میں ایک قبر تو ہے، دنیا میں ایک قبر تو ہے، دنیا میں ایک قبر تو ہے۔ کہا کون سی؟ کہا اسی بادشاہ کی جو مرا نہیں تھا، آج بھی مرا نہیں ہے اور کبھی نہیں مرے گا۔ صبح قیامت جب تک اللہ نہیں چاہے گا اس وقت نہیں کرے گا، جب تک اللہ نہیں چاہے گا۔ اسی بادشاہ کی قبر ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ ہمارے اور آپ کے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے اپنے زمانے میں یعنی ظاہری زندگی میں ارشاد فرمایا تھا۔ صحابہ کرام نے پوچھا ہوگا ہم نے تو آپ کو دیکھ لیا، بعد والوں کو کیا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، ارے قبر کو بھی دیکھ لے گا تو میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی، میری قبر پر بھی آ جائے گا۔ دنیا دیوانی آج لاکھوں لاکھ روپے لگا کے جاتی ہے، لاکھوں لاکھ روپے لگا کے جاتی ہے، اور ایک آرزو ہوتی ہے انسان کی کہیں پہنچوں نہ پہنچوں مدینہ شریف ضرور پہنچ جاؤ، مدینہ شریف ضرور پہنچ جاؤ۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے، یہ اسی کا نتیجہ۔ سرکار نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا من زارا قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کری وجبت لہو شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ تو یعنی ان کی شفاعت واجب ہے، اس کا مطلب بادشاہت قائم ہے، بادشاہت قائم ہے، ختم نہیں ہوئی ہے، اور یہ بادشاہت کا سلسلہ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ خوش نصیب ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر پہنچ جایا کرتا ہے، خوش نصیب ہے وہ انسان جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر منایا کرتا ہے، خوش نصیب ہے وہ انسان جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر سننے کے لیے آتا ہے، سنتا ہے، سناتا ہے، اس کی ہر بات جو ہے وہ عبادت میں شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت عطا فرمائے، محبت عطا فرمائے، اور آپ کے تمام فرمودات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔
نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ باللہ فجرا جئنا بعد العسر يسرا ربنا على قبرا يا إمام الأنبياء يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك علينا من سنيرة الوداع وجب الشكر علينا ما دعا بالله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا ربي دعاك ہم در مولا بھی جا کر پہلے پوچھنا دے سنا کر پھر پڑھے سر کو جھکا کر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صدقہ دو غسل ورا کا صدقہ دو خواجہ پیا کا صدقہ دو اولیاء کا علم دو احمد رضا کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الفاتحة الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير یا اللہ یا رحمان یا رحیم مولا ہماری ان مجالس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما یہاں جتنے حاضرین ہیں سب کے علم میں عمر میں اقبال میں بلندیاں عطا فرما مولا کریم شروع سے لے کر کے اب تک جو کچھ تیرے محبوبوں کا ذکر ہوا مولا ان میں جیسی بھی خامیاں رکھے اپنے فضل سے معاف فرما دے مولا کریم جو کچھ صحیح کیا گیا اس کا ثواب شیرنی کا ثواب محضر کا ثواب سب سے پہلے حضور کائنات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوربار تک پہنچا آپ کے صدقہ طفیل تمام انبیاء و مرسلین تک پہنچا ازواج مطہرہ صحابہ صحابیات تک پہنچا تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین بزرگان دین عامۃ المسلمین تک پہنچا مولا کریم خصوصیت کے ساتھ غوث اعظم جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز تک پہنچا مولا کریم خواجہ خواجہ فخر ہندوستان حضرت خواجہ معین الدین چشتی علی رحمۃ اللہ
رضوان کی بارگاہ مقدسہ میں پیش ہے، مولا قبول فرما لے۔ مولا آپ کا فیضان ہم سب پہ جاری و ساری فرما۔ آج کی چھٹی کی محفل مولا انہی کے نسبت سے رکھی گئی ہے، مولا اسے قبول فرما لے۔ مولا کریم آپ کا فیضان آپ کے درجات کو بلند فرما۔ مولا کریم خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ نظام الدین اولیاء، خواجہ بختیار کاکی، خواجہ بندہ نواز کے سدرات، حضور توکل مستعان شاہ، حضور حافظ ملت، حضور مجاہد ملت، حضور صدر شریعہ، حضور اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند، حضور تاج شریعہ، حضور مشاہد ملت علیہ رحمت الرضوان تک پہنچا۔ حضرت مفتی انور نساء، حضرت مولانا عبدالشکور صاحب، مولا کریم دنیا کے جملہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات تک پہنچا۔ مولا خصوصیت کے ساتھ یہاں جتنے بھی حاضرین ہیں سب کے مرحومین تک اس کا ثواب عطا فرما۔ مولا سب کی قبروں کو جنت کے باغیچوں میں تبدیل فرما دے۔ مولا کریم ہم حاضرین میں سے خصوصیت کے ساتھ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہوں تو مولا انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرما۔ مولا کریم جن کے والدین باحیات انہیں عمر خضر عطا فرما۔ مولا اچھوں کے صدقے میں ہمیں بھی اچھا بننے کی توفیق عطا فرما، اچھائیوں کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم تمام کے گھروں میں رحمتوں کا نزول فرما، ہم سب کو آفت و بلیات سے محفوظ فرما، نحوستوں کو دور فرما۔ مولا مسلمانوں کے جائز کاروبار میں ترقی عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، رزق حلال میں وسعت عطا فرما، مسلمانوں کے دست و بازو میں قوت عطا فرما۔ مولا کریم ایمانداری کی زندگی عطا فرما۔ مولا کریم نافرمانیوں سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، اپنی فرما برداری والی زندگی عطا فرما، اپنی خشیت عطا فرما۔ مولا ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، استقامت فی الدین کی نعمت مولا ہم سب کو عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب کا ایمان پر خاتمہ عطا فرما، کل بروز قیامت سرکار کے ہاتھوں سے آب کوثر عطا فرما، سرکار کی شفاعت کبریٰ عطا فرما۔ مولا کریم کی مجالس کے سنوارنے میں، سجانے میں، دعوے دل میں، قدمے سخنے جو حضرات تعاون کر رہے ہیں مولا ان کے تعاون کو قبول فرما لے۔ مولا کریم ان کے گھروں میں رحمتوں کا نزول فرما، حرام کبریات سے حفاظت فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہو، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ قرض میں مبتلا ہوں تو بارے قرض سے سبکدوشی عطا فرما، بیمار ہوں تو شفائے عاجلہ کاملہ کلیہ عطا فرما۔ آمین۔ گزر چکے ہوں تو مولا کریم کروٹ کروٹ جنت عطا فرما۔ یہ دعا کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقۃ الطیب میں قبول فرما لے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد وسلم صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔